علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا غوث اعظم کی شان بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہمیں یہ مزاج دے رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں جس شاعر کی شان بیان کر رہا ہوں، جس شاعر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمہیں اس شاعر کے سر کا اندازہ نہیں لگانا ہے، ان کے سروں تک تجھے نہیں پہنچنا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس شاعر کی شان بیان کر رہا ہوں، اس شاعر کی شان یہ ہے کہ وہ اعلان کر کے کہتا ہے قدم ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پہ ہے۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عقل کے اندر سنو، اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑانا نہیں اور زیادہ خود کو سمجھدار بننا نہیں، میں اس شاعر کی بات کر رہا ہوں جسے محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، جسے قطب ربانی کہا جاتا ہے، جسے شہباز لامکانی کہا جاتا ہے۔ اس شاعر کی شان یہ ہے کہ جس کے طلبے کو اگر دیکھنا ہو تو بڑے بڑے اولیاء جب ان کے طلبے کو دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھ کو ملتے ہیں، اور ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پریشان ہوتے ہیں، ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو آنکھ کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اگر میں نے پہلی مرتبہ ٹھیک سے نہیں دیکھا، ذرا آنکھ کے گرد کو صاف کروں، پھر ذرا دیکھوں یہ چیز کتنی خوبصورت ہے، یہ چیز کتنی کمال والی ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث کے طلبوں کا عالم یہ ہے کہ اولیاء مل مل کے دیکھتے ہیں تو پھر ان کے سر کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر بھلا کر کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اب ذرا ذہن کو قریب کریں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، قلائد الجواہر کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آقا کی زیارت نصیب ہوئی، اور پھر میں نے کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے پیچھے ایک سواری تھی جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوار تھے، عیسیٰ علیہ السلام سوار تھے۔ تو ہم سب کے آقا، کونین کے دولا، دونوں عالم کے والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی شان فرماتے ہیں اے عیسیٰ ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ کی امت میں کوئی میرے بیٹے عبد القادر کی طرح ہے؟ آپ کی امت میں کوئی میرے بیٹے عبد القادر کی طرح ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری امت کیا، ارے دنیا میں جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی امت میں کوئی آپ کے بیٹے عبد القادر کی طرح پیدا نہیں۔ یعنی جس طریقے سے نبیوں میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں ہے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طریقے سے ولیوں میں غوث اعظم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ بس آخری بات آپ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، 5 منٹ بچ گئے اور میں وقت کا بڑا پابند خطیب ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ لوگ مجھے اپنے دلوں کے اندر جگہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم
لوگوں کے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ میں یہاں کھڑا ہو گیا ممبر شریف پہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہو گیا، اب میں آپ سب کو سب سے کم تر سمجھوں۔ نہیں، میں نے جب بھی تقریر کی ہے تو میرے دل میں یہی خیال ہوا ہے کہ مجھ سے بہتر لوگ نیچے بیٹھ کر مجھے سن رہے ہیں۔ اب یہ میرے آقا علیہ السلام کا درد ہے کہ مجھے ایسا ناچیز آپ کے سامنے گفتگو کرنا۔ سرکار جیسے آدم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو آج 11ویں شریف کے نام سے ہم جسے مشہور سمجھ رہے ہیں اور فاتحہ دلاتے پورے دنیا کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ یہ دراصل سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دین 10واں اور رات 11ویں، یہ آپ کا طریقہ تھا، یہ معمول تھا کہ سرکار غوث اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے اور فاتحہ کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب اس کی مقبولیت اتنی ہوئی، اتنی مقبولیت ہوئی کہ یہ 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے قیمتی بات بتا کر گفتگو ختم کرتا ہوں، ایک اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر ہے جسے شاعر ابن تیمیہ کہا جاتا ہے، اس کے زندگی کا مزاج یہ تھا کہ وہ اولیاء اللہ کی شان میں تنقید کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ تنقید کرتا تھا۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں، آج آپ کی ساتھ غوث اعظم کی محفل میں آ کر بیٹھے وہ شیخ ابن تیمیہ، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولایت کو مانتا تھا، یعنی ہر ولی کے وہ تنقید کرتا تھا ولایت کے معاملے میں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ کی ولایت میں وہ تنقید نہیں کرتا۔ اب دیکھیے علامہ ابراہیم القنوی جو المختصر فی تاریخ الشیخ عبد القادر الجیلانی کے اندر تحریر فرماتے ہیں، اور غور سے سنیے گا۔ علامہ ابراہیم القنوی لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے المختصر فی تاریخ الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو شیخ ابن تیمیہ ہے، یہ سارے ولیوں کے اوپر تنقید کرتا تھا، ولایت کا ممکن تھا، مانتا نہیں تھا، لیکن غوث اعظم ایسے ولی کا نام ہے کہ یہ اس کا بھی منتقد تھا، ان سے بھی پیار کیا کرتا تھا۔ بہت بڑا اپنے وقت کا شیخ ہے ابن تیمیہ۔ تو وہ لکھتے ہیں، علامہ ابراہیم القنوی اپنے کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ ابن تیمیہ سرکار غوث اعظم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ہر سال ماہ ربیع النور شریف کے آخری ہفتے میں یعنی ماہ ربیع النور شریف جانے والا ہے اور عید غوثیہ آنے والا ہے، عید غوثیہ آنے والا ہے، تو یہ شیخ ابن تیمیہ کیا کرتا تھا کہ یہ 30 اونٹوں پہ مشتمل، کتنی اونٹوں پہ؟ 30 اونٹوں پہ مشتمل یہ سارے سامان اونٹ کے اوپر لاتا تھا، چینی، آٹا، شکر اور سارے سامان سرکار غوث اعظم کے مدرسے کے لیے اور آپ کی درگاہ یعنی لنگر قادریہ کے لیے دمشق ملک شام سے جو بغداد سے 8 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ہر سال ربیع الاول شریف کے آخری مہینے میں 30 اونٹ کو بغداد روانہ کرتا تھا، اس نیت سے کہ 11ویں شریف کا جب دیگ پکے گا، لنگر پکے گا تو شیخ ابن تیمیہ کا حصہ بھی ملے گا 11ویں شریف کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 11ویں شریف میں شریک ہو جایا کرے گا، اس نیت سے شیخ ابن تیمیہ ہر سال 30 اونٹوں پر مشتمل لاتا تھا جو 830 کلومیٹر ملک شام سے بغداد کے فاصلے پر ہے، اور وہ اتنی عقیدت رکھتا تھا کہ سرکار غوث اعظم کی 11ویں کے لیے آٹا، شکر، گھی، ساز و سامان کے ساتھ بغداد شریف روانہ کرتا تھا، یعنی وہ یہ جانتا تھا کہ ہم کسی بھی ولی کو مانے یا نہ مانے، عبد القادر اس کا نام ہے جسے رب بھی مانتا ہے تو رب کا رسول بھی مانتا ہے، تو سارا خدا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء منتے ہیں آ کے وہ ہے اللہ۔
ہے طلبہ تیرا کرے، ہمارا قید ختم ہو رہا ہے۔ آخری شعر